یہاں پر آپ کے سامنے ایک انگریزی عبارت ہے جو کہ فرسٹ میڈیٹیشن کا بالکل پہلا حصہ ہے۔ میں انگریزی عبارت نہیں پڑھوں گا، براہ راست اس کا اردو ترجمہ یا بامحاورہ ترجمہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آسانی سے وقت بچے رہے ہمارے پاس اور ہم بات کو مکمل بھی کر سکیں۔ تو ڈیکارٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوا جب مجھ کو یہ خیال آیا کہ بچپن سے ہی میں نے بہت ساری ایسی باتوں کو مان رکھا ہے جو کہ غلط ہیں، اور ان غلط باتوں پر جن چیزوں کی میں نے بنیاد رکھی وہ بھی لازماً غلط اور مشکوک ہی ہوں گی، غیر یقینی ہوں گی۔ اسی زمانے سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں کوئی علوم کی مضبوط اور مستحکم عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہوں تو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس تمام باتوں سے اپنے ذہن کو آزاد کر کے بالکل شروع سے مجھے چلنا پڑے گا۔ لیکن یہ کام چونکہ بہت بڑا تھا، اس لیے میں نے ایسی پختہ عمر تک پہنچنے کا انتظار کیا کہ جس کے بعد میری زندگی میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے اب کوئی اور بہتر اور موزوں زمانہ نہیں آ سکتا، اور لہٰذا اب تاخیر ناجائز ہوگی۔ اب میں اس منصوبے کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق، آج جب کہ میرا دماغ ہر قسم کی فکر سے بالکل آزاد ہے، عزت اور تنہائی کا پورا سکون مجھے میسر ہے، اور خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے اندر کوئی ہیجان، کوئی پریشانی کو محسوس نہیں کر رہا، تو میں اپنے تمام گزشتہ خیالات کو، نظریات کو خیرآباد کہنا چاہوں گا۔ یہاں پر ڈیکارٹ نے کیا کیا کہ اپنے تمام گزشتہ خیالات کو ختم کر دیے، یعنی کہ اس نے سوچا کہ جو کچھ میرے نظریات ہیں میں اس کو ختم کر دوں اور ایک نئے نقطے سے، نئے سرے سے آغاز کروں۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ڈیکارٹ جب یہ کہہ رہا ہے کہ آئے، یعنی جب اپنی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ڈیکارٹ صرف خود نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی بائیوگرافی نہیں ہے، بلکہ ڈیکارٹ ہر اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے اپنے احساسات بیان کر رہا ہے جو فلسفیانہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ there may be something wrong in our creeds، کچھ ہمارے نظریات میں، ہمارے خیالات میں، ہماری زندگی کے فلسفے میں کچھ نہ کچھ تو بہرحال غلط ہے، ہمارے بچپن کے بتائے ہوئے، سجھائے ہوئے خیالات میں کچھ مسائل موجود ہیں۔ تو ڈیکارٹ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھ کچھ سوچنے والے اذہان کو، سوچنے والے لوگوں کو ان میڈیٹیشنز میں اپنے ساتھ رکھے، اور اپنے مقدمے میں ہی، یعنی کتاب کا جو پریفیس ہے اس میں ہی اس نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ I seek to be read by none except those who will be able and willing to meditate seriously alongside me۔ آگے میں آپ کو اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ میں ان مباحث میں عوام سے کسی داد کا طالب نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، میں یہ توقع نہیں رکھتا، بلکہ میں اس کے پڑھنے کا صرف ان لوگوں کو مشورہ دوں گا جو سنجیدگی سے خود میرے ساتھ تفکر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ذہن کو حواس سے الگ کر کے ہر قسم کے تعصبات سے پاک کر سکتے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے اشخاص کی تعداد بہت کم ہوگی، باقی جو لوگ میری دلیلوں کے ربط اور ترتیب پر غور نہیں کرنا چاہتے، صرف تنقید کے لیے، صرف نکتہ چینی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ زیادہ نفع نہیں ہوگا۔ ڈیکارٹ چاہتا ہے کہ ہم سب تشکیک کو پریکٹس کریں۔ ڈیکارٹ کی خواہش تھی کہ ہم کوئی ایسا طریقہ استدلال دریافت کر لیں کہ جس میں کسی خارجی اور بیرونی دلیل کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہمارے مشاہدات، ہمارے محسوسات کا جو علم ہوتا ہے اور وہ غیر یقینی ہوتا ہے، ہم اس کا سہارا نہ لیں، اور ہم خدا کے وجود کو صرف اپنی فکر، اپنی عقل، اپنے باطنی تجربے سے ثابت کر لیں، اور اس طریقے سے ثابت کریں جیسے کوئی میتھمیٹکس کی ایکویشن ہوتی ہے، اس طرح سے ثابت کریں کہ ادنا برابر بھی شک یا کمزوری کا امکان کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اس کے لیے ڈیکارٹ نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو ان عمارتوں کو گرا دیا جائے کہ جس پر ہمارے سابقہ خیالات قائم ہیں۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ ہمیں شک کرنا چاہیے، اور تشکیک کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ڈیکارٹ تشکیک کو ضروری یا لازمی تو قرار دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ اسکیپٹک یعنی کہ متشکک ہو کر رہیں، ہمیشہ آپ شک میں زندگی بسر کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بس شک ہی کرتے رہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تشکیک کو، اسکیپٹیسزم کو ایک طریقہ استدلال، ایک میتھڈالوجی کے طور پر استعمال کریں۔
حالانکہ ڈیکارٹ کے فلسفے کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ انسان ہر ایک چیز پر شک کرے، لیکن کہنے کی حد تک ہی صحیح ڈیکارٹ نے بہرحال کہا یہی ہے کہ تشکیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیں، ہر ایک چیز کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پھر تو آپ کبھی بھی کسی نتیجے پر پہنچیں گے ہی نہیں، آپ صرف فالسیفیکیشن ہی کرتے رہیں گے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کیونکہ انسان تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزوں کے اوپر یقین رکھتا ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان نظریات کو، بنیادی خیالات کو تشکیک کے عمل سے گزاریں کہ جس کے اوپر سارے نظریات اور خیالات کا محل ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ڈیکارٹ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ چیزوں کو اس نے دو کیٹیگریز میں تقسیم کی ہے۔ ایک وہ نظریات ہیں جو قابل تشکیک ہیں، دیٹ کین بی ڈاؤٹڈ۔ مثلاً آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ سورج لگ بھگ 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا یا ویکیپیڈیا پر دیکھا ہوگا، لیکن اس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ٹائپنگ کی مسٹیک ہو گئی ہو سکتا ہے کہ سائنسدانوں نے غلطی کر دی ہو۔ تو ایک تو وہ بلیف سسٹم ہو گیا جو کہ قابل تشکیک ہے، جس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے۔ ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ ایک اور سیٹ آف بلیف ہونا چاہیے جو کہ ایبسلیوٹ ہو، جو کہ سرٹن ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تمام نظریات پر شک کرتے جائیں جو آپ کے اس وقت ایگزسٹنگ بلیف ہیں، یہاں تک کہ ہمیں کچھ ایسی بنیادی سچائیاں مل جائے کہ جس پر کوئی بھی شک نہ اٹھتا ہو، جس کو ہم سرٹن کہہ سکیں۔ یعنی جب ہم شک کے عمل سے اس کو گزاریں تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا شک نہ گزرے۔ دیکھیے کہ وہ اپنے اس میڈیٹیشن میں کیا کہتا ہے۔ میری عقل مجھ کو اس کا مشورہ دیتی ہے کہ جو چیزیں واضح طور پر غلط ہیں، جس طرح میں ان کو نہیں مانتا، اسی طریقے سے جو چیز بالکل قطعی نہیں ہے، انسرٹن ہے، مشتبہ ہیں، ان کو بھی قبول کرنے میں مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ اگر ان میں شک و شبے کی کوئی بھی گنجائش نظر آئے تو میں ان کو رد کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تحقیق بھی لازمی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو سلسلہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بس بنیادوں کا کھوکھلا کر دینا کافی ہے، باقی عمارت خود ہی زمین پر آ جائے گی۔ لہٰذا میں پہلے ان اصول اور بنیادوں پر حملہ کروں گا کہ جن پر میری گزشتہ آزاد خیالات کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جن چیزوں کو میں آج تک اعلیٰ سے اعلیٰ صداقت اور یقین پر مبنی سمجھتا ہوں، وہ یا تو براہ راست خود میں نے ہاتھ سمجھی ہیں، یا پھر کسی اور نظریے کے وساطت سے، کسی اور نظریے کے ذریعے میں نے اس کو سمجھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈیکارٹ نے ڈاؤٹ کے لیے نظریات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک بنیادی نظریات ہیں جو بیسک پرنسپلز ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ان بنیادی نظریات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں بنیادی نظریات کی ایک فہرست بناؤں گا اور انہیں تشکیک کے پروسیس سے گزاروں گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی نظریے میں کوئی شک کا کوئی ادنیٰ ترین وجہ بھی مجھے مل جائے تو میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ اب یہاں پر جو باتیں میں نے بیان کی ہے، آپ ان سب کو سم اپ کریں، تمام ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا کر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات لگ بھگ 14 ارب سال پہلے تخلیق ہوئی ہے۔ اب ہم یہ اس لیے مانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے ہمیں بتایا ہے یہ بات کہ کائنات اس وقت تخلیق ہوئی ہے، چنانچہ اس یقین سے، اس بیلیف سے اصول یہ بنتا ہے کہ سائنسدان جو بھی ہمیں بتاتے ہیں وہ یقینی ہے، مگر ممکن ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی ہے وہاں پر کوئی ٹائپو کی مسٹیک ہو گئی ہو، ممکن ہے سائنسدانوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یعنی کہ ایک مارجن آف ڈاؤٹ موجود ہے۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو کچھ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں وہ سرٹن نہیں ہے، اس کے اندر شک کا امکان موجود ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ پروبیبلی ٹرو ہیں، ٹرو نہیں ہے، وہ پروبیبلی ٹرو ہو سکتے ہیں، اور ان پر کبھی بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک اصول سے ہم نے کیا کیا کہ پوری سائنس کو انسرٹن بنا دیا، ایک اصول ہم نے لیا اور اس سے پوری سائنس کو ہم نے انسرٹن کر دیا۔ تو یہ ہے میتھڈ آف ڈاؤٹ، کہ بنیادی اصول تلاش کیا جائے اور اس پر قائم تمام نظریات کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے۔ آگے چل کر ڈیکارٹ ان بنیادی اصولوں کی بات کرتا ہے جو اس نے میتھڈ آف ڈاؤٹ کے لیے دریافت کیے ہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے ایک اقتباس سنایا تھا،
اور ان میں نے 2 باتیں ایسی کہی تھی جو فلسفہ تشکیک کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم علم کی جستجو کر رہے ہوں تو ہمارا علم ہمارے حواس پر منحصر نہ ہو، یعنی ہم اپنے ذہن کو حواس سے الگ کر کے دیکھ رہے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ انسان ہر قسم کے تعصبات سے جدا ہو کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے۔ اگر آپ حواس کو دیکھیں تو حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کوئی چیز دیکھ رہے ہوں اور وہ ہم سے دور ہو تو وہ ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے لکڑی کو جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹریٹ نظر نہیں آتی، وہ بھی ہلکی سی بینٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، حالانکہ لکڑی تو بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ تو حواس ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔